موسیٰ علیہ السلام چلتے اب تین واقعات ہیں جو بڑے نمایاں تھے۔ ایک یہ کہ جن لوگوں نے ان کی مدد کی تھی، کشتی میں سوار کیا تھا ان کو، حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی کشتی توڑ دی، سوراخ کر دیا کشتی میں۔ دوسرا، ایک علاقے میں داخل ہوئے، اس علاقے کے لوگوں نے انہوں نے فرمایا کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں کھانا دو، تو اس علاقے کے لوگوں نے ان کو کھانا نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار تھی جو زمین پر گر رہی تھی، خضر علیہ السلام نے دیکھا، انہوں نے اس دیوار کو تعمیر کر دیا۔ تیسری جگہ پر جا رہے تھے، یہ سب سے عجیب واقعہ تھا، چھوٹا سا بچہ ابھی نابالغ ہے، وہ کھیل رہا ہے، حضرت خضر علیہ السلام اس کو مکہ مارتے ہیں اور اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس پر ان تینوں چیزوں پر موسیٰ علیہ السلام بولے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ جنہوں نے ہماری مدد کی آپ نے ان کی کشتی توڑ دی، جن لوگوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا، اچھا رخ بھی نہیں دیا، بے مروت لوگ تھے، ان کی آپ نے مفت میں دیوار تعمیر کر دی، یہی آپ ان سے اجرت اور مزدوری لے لیتے تو ہم کھانا کھا لیتے۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ بچے کا کیا قصور تھا، ابھی تو وہ نابالغ تھا، تو آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ اب یہ قرآن میں ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آپ کے اور میرے درمیان جدائی ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں ان ساری چیزوں کی حقیقت۔ وہ جو کشتی میں نے سوراخ کیا تھا، وہ اس کے دوسری پار وہ بادشاہ بیٹھا ہوا تھا جو جنگ کے لیے جانا چاہتا تھا اور کشتیاں جمع کر رہا تھا اپنے لشکر کے لیے۔ تو میں نے ان لوگوں نے چونکہ ہماری مدد کی تو میں نے ان کی مدد کر دی کہ کشتی میں سوراخ ہوگا، سوراخ والی کشتی وہ نہیں لے جائے گا، تو گھر میں آئیں گے، مرمت کر کے کشتی ٹھیک کر لیں گے، کشتی تو بچ گئی، تو ان کا اچھا ہی کیا۔ دوسرا فرمایا کہ وہ جو میں نے دیوار تعمیر کر دی تھی، لوگوں کا آپ نے فرمایا تم نے دیکھ لیا وہ کتنے بے مروت تھے، اگر میں وہ دیوار نہ کرتا تو اس کے نیچے خزانہ تھا یتیم بچوں کا، ان کے والد نیک تھے اور انہوں نے چھپا کر رکھا تھا، تو اگر وہ دیوار گرتی نیچے سے خزانہ نکل آتا تو ان یتیموں تک تو ان کا حق پہنچنا ہی نہیں تھا۔ یہ بے مروت لوگ جو مہمان کو کھانا نہیں دے رہے، یہ یتیموں کا حق ان کو دیتے، تو انہوں نے کہا انہوں نے کھا جانا تھا، اس لیے میں نے دیوار تعمیر کر دی کہ اب جب بچے بڑے ہوں گے خود ہی دیوار گرا کے نیچے سے خزانہ نکال لیں گے، تو اس لیے ان کی بھی مدد کر دی۔ تیسرا فرمایا یہ جو چھوٹا بچہ تھا، اس کے والدین اس سے بہت محبت کرتے تھے اور یہ بڑا ہو کے کافر ہوتا، کفر کرتا، تو ایک تو میں نے اس کو مار دیا، یہ بھی ایمان پہ مر گیا، اس کے ساتھ بھی بلائی کر دی۔ دوسرا اس کی محبت میں اس کے ماں باپ ایمان سے نکل جاتے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو اور بیٹا دے دے گا، ان کو بھی کفر سے بچا لیا، اس کو بھی کفر سے بچا لیا، تو میں نے ان کی مدد کی ہے لیکن تم ان کی حقیقت کو نہیں جانتے تھے۔ تو حقیقت میں مرید جو ہوتا ہے جب وہ اپنے شیخ کے ساتھ سالک بن کے چل رہا ہوتا ہے، اس وقت قرآن ہمیں یہ درس دیتا ہے، کیونکہ انہی آیات کے تناظر میں جو صحیح بخاری ہے اس میں کتاب التفسیر اٹھا کے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر موسیٰ علیہ السلام خاموش رہتے تو مزید عجائبات ہمیں دیکھنے کا موقع ملتا، مطلب اور چیزیں بھی ایسی ہوتی ہیں، ایسے اور بھی واقعات ہوتے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مرید جب اپنے شیخ کے ساتھ چلتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سیکھنے کی نیت سے چلے اور اعتراض نہ کرے، زبان کاٹ کے چلے، یہ کامل مرید ہوتا ہے۔ اعتراضات نہ کرے، جو بات بات پہ اعتراض کرتا ہے وہ مرید نہیں ہوتا، وہ مولویوں کی طرح بحث و مباحثہ کرنے والی طبیعت ہوتی ہے اس کی۔ اور اس لیے کہتے ہیں کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، میں اگر صرف مولوی رہتا بے شک جتنا بڑا بھی عالم ہوتا میں کبھی مولا روم نہیں بن سکتا تھا، تو مولا روم بننے کے لیے مولوی کو درمیان سے نکالنا پڑتا ہے۔ یہ بھی ایک نفس کا استعارہ استعمال کیا مثنوی میں انہوں نے، تو مولوی کو بھی نفس کا ہے۔ اور ہماری جو کتابیں ہیں اس میں حجابات ہیں، مطلب کتنے روحانیت کے آگے حجابات ہیں، ان میں کتابوں میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ علم جو ہے یہ بھی ایک حجاب ہے، کیونکہ اس سے سوال جنم لیتا ہے، اور طریقت جو ہے وہ سوالوں کو ختم کر دیتی ہے، وہاں خاموشی ہوتی ہے، فیض سے سمجھایا جاتا ہے۔ تو کامل مرید وہ ہوتا ہے جو خاموشی اختیار کرے، قرآن و حدیث میں یہی ہے، خاموشی اختیار کرے اور پھر خاموشی کے ساتھ اپنے شیخ کے ساتھ چلتا جائے، عجائبات دیکھتا جائے، ایک وقت آئے گا کہ اس کے سوالوں کے جواب خود بخود اس کو مل جائیں گے۔ ایسا ہی اولیاء اور صلحاء نے کیا ہے، ہماری تاریخ اس پر گواہ ہے کہ وہ اپنے شیخ سے اعتراض نہیں کرتے تھے، بعد میں وقت آتا تھا وہ خود ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے ہمارے شیخ نے ایسا کیا ہے، اور جن لوگوں نے خاموشی اختیار کی وہ اللہ کے قریب ہو گئے۔ تو کامل مرید جو ہوتا ہے وہ اپنی زبان کاٹ کے سوال و جواب ختم کر کے چلتا ہے۔